ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر پیش کیے جانے والے ہفتہ وار پروگرام قرآنی مذاکرے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یہ اپنے سلسلے کا 7واں قرآنی مذاکرہ ہے۔ قرآنی مذاکرے میں قرآن مجید سے متعلق مختلف عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پچھلے 2 مذاکروں میں قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابوں کا تذکرہ اس عنوان پر گفتگو ہوئی۔ آج یہ اپنے سلسلے کا 3را قرآنی مذاکرہ اسی عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، اور اس مذاکرے میں اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو مکمل کی جائے گی۔ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن مسلسل اس عنوان پر اس پروگرام میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو اس مذاکرے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے واقف کروایا جائے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں میں قرآن فہمی کی دلچسپی پیدا کی جائے، اور قرآن سے لوگوں کا تعلق جوڑا جائے، اور اسی مقصد کے تحت یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کو بےحد پسند کر رہے ہیں۔ مولانا، آپ کا آج کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب تک پچھلے 2 مذاکروں میں قوموں پر آئے عذابوں کے تذکرے کا تفصیلی ذکر ہوا، تفصیلی آپ سے گفتگو ہوئی۔ آپ نے مختلف عذابات کی شکلیں بیان کی، کون کون سی قوموں پر کس طرح کے عذابات آئے قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے بتایا۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عذاب کی صورت باقی رہ گئی تھی، اور وہ ہے انسانوں کی صورتوں کو مسخ کرنے کے بارے میں۔ کیا ایسا کوئی عذاب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ انسانوں کی صورتوں کو مسخ کیا گیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ابھی میں نے جن آیات کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیات کریمہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 65 اور 66۔ اس میں اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ عذاب بھی بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا۔ اس آیت کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شریعت عطا فرمائی تھی، شریعت موسوی، اس میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان پر جس قسم کا عذاب نازل کیا گیا اس کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ، اور بے شک تم، وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یہاں پر آیت کا آغاز لقد سے ہوا ہے۔ لقد، یہ لام خود لام تاکید ہے، اور پھر قد بھی کلمہ تحقیق ہے۔ تو اس آیت کا آغاز کلمہ تاکید اور کلمہ تحقیق کے ذریعے سے کیا گیا، اس لیے کہ یہ نہایت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کر دیا۔ تو ان کا حد سے تجاوز کرنا ان کے لیے عذاب کا سبب بنا، اور ہم نے فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر۔ اچھا، دھتکارے ہوئے بندر۔ اور اس آیت کی دوسری جو آیت ہے، آیت نمبر 66، اس کے بعد والی آیت، یہ عذاب نازل کیوں کیا گیا اس کو بتانے کے بعد، یہ عذاب سے دوچار ہونے والی قوم
سے کیا نصیحت حاصل کی جائے، کن کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس کا بھی بیان ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے فَجْعَلْنَاهَا، بس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو جس وقت یہ عذاب نازل کیا گیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والی لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اچھا جی۔ اور وموعظۃً، اور نصیحت بنا دیا۔ کن لوگوں کے لیے نصیحت بنایا؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو یہ آیت میں اس مشہور و معروف واقعے کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ موسوی شریعت میں ہفتے کے دن زراعت، کھیتی باڑی اور کاروبار اور مچھلیوں کا شکار کرنا سخت منع تھا۔ اتنی سختی کے ساتھ منع تھا کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والے کو سزا کے طور پر قتل کیے جانے کا حکم تھا۔ اچھا، اتنی سختی کے ساتھ ہفتے کے دن کاروبار سے، زراعت سے، کھیتی باڑی اور مچھلیوں کو شکار کرنے سے پابند کیا گیا تھا۔ اتنی سختی کے ساتھ پابند کرنے کے باوجود بھی جو نافرمان تھے اس قوم میں، انہوں نے کیا ہیلا تلاش کیا کہ وہ شہر ایلا جو شام اور مدینے کے درمیان ساحل سمندر پر آباد تھے، وہ شہر ایلا تھا جو بنی اسرائیل وہاں پر آباد تھے، تو وہ اس اللہ کے حکم کو، شریعت موسوی میں جو حکم دیا اس میں تعویلیں کرنے لگے اور طرح طرح سے ہیلے کر کے کیا کیا انہوں نے کہ سمندر سے بڑی نالیاں انہوں نے بنائیں اور ان نالیوں کو لا کر ایک حوض سے ملا دیا۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثیر تعداد میں سمندر میں آ جاتی تھیں، اور سال میں ایک ایسا مخصوص مہینہ تھا کہ اس مہینے میں سمندر میں صرف مچھلیاں ہی نظر آتی تھیں، پانی نظر نہیں آتا تھا، اس قدر کثرت کے ساتھ مچھلیاں آتی تھیں، اور ہفتے کے دن بھی کثرت سے آتی تھیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ان کو شکار نہ کیا جائے۔ تو مچھلیاں بلا جھجک، بلا خوف و خطر سمندر میں آب سطح پر نمایاں ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک ہیلا یہ کیا کہ نالیاں بنائیں سمندر سے اور ان نالیوں کو لا کر حوض میں جو ہے نا ملا دیا، تو وہ نالیوں سے مچھلیاں حوض میں آ جاتی تھیں، ہفتے کے دن نالیوں کے ذریعے سے حوض میں پہنچتی اور اتوار کے دن وہ لوگ اس کا شکار کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی حرکت ہرگز پسند نہیں آئی۔ اللہ کی حمیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہرگز یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے عطا کردہ احکام اور اس کے شریعت میں کسی قسم کی جو ہے نا ہیلا بازی کی جائے، خلاف ورزی کی جائے۔ تو انہوں نے ہیلا کر کے اس طرح سے اللہ کی شریعت کو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو بے اثر کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے سبب سے ایسا عذاب ان پر نازل کیا کہ ان سے پہلے ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شہر میں 70,000 نفوس آباد تھے، ان میں سے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو یہ تھا جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتا، دوسرا گروہ ان میں یہ تھا کہ شکار تو وہ نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اس کو برا بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو فریضہ تبلیغ کو ادا کرتے ہوئے ان کو منع کرتا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 12,000 لوگ جو مانعین تھے، روکنے والے تھے، انہوں نے تنگ آ کر ایک بڑی دیوار دونوں کے درمیان تعمیر کر دی، اور دیوار کے اس طرف وہ آباد ہو گئے اور اس طرف وہ نافرمان لوگ آباد ہو گئے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ نافرمانی میں مبتلا رہے، ایسا نہیں کہ سال 2 سال، مہینے 2 مہینے، نسل در نسل کئی نسلیں اس حکم کی نافرمانی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مہلت عطا فرمائی، مہلت دینے کے بعد، دراز مہلت دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، واضح نصیحت آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اس فعل سے رکا نہیں۔
تو ان پر یہ عذاب نازل کیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا. جو جوان تھے ان میں وہ بندر بن گئے اور جو ضعیف تھے خنزیر بن گئے. استغفر اللہ. اور پورے لوگ اس طرح ان کی شکلیں بدل گئیں اور 3 دن تک ہی وہ زندہ رہے. ان 3 دنوں کے درمیان نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا. 3 دن کے بعد وہ ساری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اچھا، اس میں خواتین بھی شامل تھی؟ خواتین، ان کے مرد، پوری قوم ہی اس میں شامل تھی. جی، جتنے لوگ اس میں شامل تھے سبھی اس عذاب سے دوچار ہو گئے. اور یہ واقعہ قیامت کی صبح تک آنے والے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے جو شریعت میں مداخلت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلے تلاش کر کے ان میں ترمیم کی جو کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے. تعویلیں کرنے والے، اللہ کی شریعت میں بھیجی ہوئی شریعت موسوی میں جنہوں نے صرف مچھلیوں کا شکار کیا اور اس دن حد سے تجاوز کر گئے، صرف اتنی سی تبدیلی اللہ کو گوارا نہیں. جو خاتم الانبیاء ہیں، جو اکمل ترین شریعت لے کر نازل ہوئے اس دنیا میں، اس کے بعد آسمان سے آنے والی کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، اس میں تبدیلی کی اگر کوئی کوشش کرے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. اس آیت پر بار بار پڑھے اور غور و فکر کرے. آپ نے جو سمندر سے نالی بنا کر ایک ہاؤس میں چھوڑنے کی بات میں ایک تعویل انہوں نے نکالی، تو یہ امت محمدیہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو کیا امت محمدیہ میں بھی کوئی دن ایسا مقررہ اس طرح کی ہدایت دی گئی ہے؟ جمعہ کا دن میں سمجھتا ہوں جمعہ کے دن جب اذان ہو جاتی ہے، جمعہ کے دن جب اذان دی جاتی ہے، وَإِذَا نُودِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو کیا اس پر آج مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ جیسے مقدس دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس دن پورا دن عبادت کے لیے نہیں، مطلب 5 وقتہ نماز تو ہے، جمعہ کا جو وقت ہے 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، جو حکم الہی ہے، جو حکم الہی ہے، اتنا وقت مخصوص وقت ہے. اتنے وقت میں بھی ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوان اور تاجر طبقہ، دیگر شعبوں سے جڑے ہوئے طبقات مسجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہ میں آپ کو توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو واضح حکم ہے جی کاروبار بند کر دیا، جی جی جی، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی کاروبار بند نہیں ہوتا مسلمانوں کا. ایک بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، دکان پر بیٹھتا ہے، دوسرا بھائی نماز ادا کرتا ہے، پھر وہ بھائی آنے کے بعد اور دوسرا بھائی دوسری مسجد میں جا کے. صحیح فرما رہے ہیں. یہ قرآن کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی حکم کی کما حق تعمیل نہیں ہوتی. کاروبار بند تو بند ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل جیسا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو ہے ہیلا، شریعت میں ہیلا بنایا جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. تو اس پہ واضح کلام موجود، کلام مجید میں سورۃ الجمعہ میں شٹر ڈاؤن ہو جانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ ہونا ضروری ہے، ڈسپلن کا مظاہرہ ہو. اسی مقصد سے جمعہ فرض کی گئی ہے. نماز جمعہ جو فرض ہے، اجتماع ہفتے میں 1 مرتبہ اپنا اجتماع اور اپنا اتحاد کا ثبوت ملت اسلامیہ دے، اس لیے یہ جمعہ جو ہے نا فرض کر دی گئی ہے. تو یہ آپ واضح ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جمعہ کے دن کاروبار مکمل بند کرنا، اس میں کوئی ہیلا بہانہ اس شریعت سے انحراف ہے نا؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا جو حکم ہے کہ کاروبار ترک کر دیا جائے، جب اذان ہو تو کاروبار موقوف کر دینا چاہیے. کب تک؟ جب تک کہ نماز ادا نہ ہو. جی، پورے طور پر ہم اپنے کاروبار کو بند کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. ایسا نہیں کہ رسماً 2 رکعت پڑھ لیے اور چل دیے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کچھ لوگ دکان پر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے جا کر نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری جگہ.
یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. جی ان حکمتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہر طرح سے اس میں جو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے اگر اس پر کما حق عمل پیرا ہو جائے پورے طور پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں بے شمار ہمیں حاصل ہوتی ہیں. یہ مولانا جمعہ کا ہی معاملہ نہیں اور بہت سارے قرآن کے احکامات کے بارے میں ہیلے حوالے پیش کیے جاتے ہیں اور احادیث صحابہ سلف صالحین کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں. تو قرآن کا حکم اپنی جگہ مسلمہ ہے, قرآن کریم کا حکم اپنی جگہ ہے اور صحابہ کرام اور احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی کوئی تعویلات موجود نہیں ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہوں. تو یہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی, پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے بتائی کہ عذاب الہی جو آیا ہے صرف احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے پر عذابات نازل ہوئے. تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ کس طرح کے مصائب میں دوچار ہیں, تو یہ ان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اللہ کے حکم پر سختی سے, شریعت کی سختی سے پابندی میں ہی ہم لوگوں کی بھلائی ہے, سرخروئی ہے, کامیابی ہے. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم علیہ السلام ہم سے ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین, جماعت مہاجرین, میں تم کو وہ باتیں نہ بتاؤں, وہ 5 باتیں جن میں مبتلا ہونے سے 5 عذابات نازل ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 5 باتوں میں تمہارے مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تم ان میں مبتلا نہیں ہوگے, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جو قوم بھی ان 5 باتوں میں مبتلا ہوگی تو وہ 5 عذابات میں گرفتار کر دی جائے گی. ایک یہ کہ جو قوم علانیہ بدکاری کرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تعاون کو نازل فرماتا ہے اور ایسے دردناک بیماریاں ان میں پیدا فرما دیتا ہے جو ان سے پہلے کسی کو ایسی بیماریاں میں جو ہے نا مبتلا نہیں کیا. درد والی بیماریاں آج ہماری پوری اسلامی دنیا کا ہی نہیں پوری دنیا کا بھی اگر مشاہدہ کریں تو یہودیوں نصرانیوں نے موبائل, انٹرنیٹ, یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا آج کے ایجادات ہیں وہ ایک طرح سے علانیہ بدکاریوں کے آلہ ہیں. علانیہ بدکاری کرنے کے آلات انہوں نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے. لیکن اب ویکسین پر انحصار کر رہے ہیں تو رکنا تو ان برائیوں سے رکنا ہے جو شریعت میں منع کی گئی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سارے نیکوکار ایسے بھی ہوں گے جو لوگوں میں تو اس طرح کے کاموں کا ارتکاب نہیں ہوگا لیکن ان کے نجی زندگی میں ایسی بے حیائی ان سے ہو جائے گی کہ احد پہاڑ کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوں گی تو ضائع کر دی جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. تو یہ فحاشی سے بچنے کی اس میں جو ہے نا تعلیم دی گئی ہے. تو آج جو عذاب ہم پر آپ اگر جائزہ لیا جائے کووڈ-19 جو مرض ہے, اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی درد والی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے گا اس قوم کو جو علانیہ فحاشی کرے گی, بدکاری کرے گی, جو دردناک ایسی بیماریاں, ایسی درد والی بیماریاں ان سے پہلے ایسی بیماریاں کسی کو نہیں دی گئی. تو آج ہم کووڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیماری آج سے پہلے ہم نے کسی سے سنا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں بے حیائی, بدکاری کھلے عام ہونے سے یہ طرح کی مہلک وبائیں آتی ہیں. آپ نے اور 4 جو باتیں بتائی ہیں سرکار نے, کیا ہے وہ؟ ایک تو یہ علانیہ بدکاری کی وجہ سے اس طرح طاعون اور درد والی بیماریاں نازل کی جاتی ہیں. دوسرے ناپ اور تول میں جو کمی کرتی ہے, جو بھی قوم کمی کرے گی اس پر قحط سالی کو اور سخت مشقت والے کاموں میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. نہ صرف قحط سالی سے اسے دوچار کیا جائے گا بلکہ اس کو سخت مشقت میں ڈال دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ظالم حکومت کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا.
تو یہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی۔ آج ہم ہمارے محاسبہ لیں تو بہت شعبہ تجارت سے جڑے لوگوں کا اگر ہم محاسبہ کریں، دیکھیں، جائزہ لیں تو یہ ناپ تول کی کمی کوئی گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں اس کو۔ شعبہ تجارت کے علاوہ ہر شعبے میں ہر شعبے میں اس طرح کی جو ہے نا حکم عدولی ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی تو وہ جو ہے قحط سالی میں، سخت مشقت کے کاموں میں اور ظالم حکومت کے تحت اس کو ڈال دیا جائے گا، ظالم حکومت اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ اچھی بارش ہو رہی ہے لیکن فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ قحط سالی کی ایک صورت ہے، قحط سالی کی ایک صورت پچھلے 5-10 سالوں سے تو بہت قحط سالی ہے۔ جی 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 جی، اور مسلط تو ظالم حکمران تو ہے ہی ہے۔ تو یہ 2 عذابات ہو گئے۔ تیسرا جو عذاب ہے، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، زکوٰۃ میں اس پر اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے گا۔ زکوٰۃ میں بددیانتی کی جا رہی ہے۔ جس قدر ان پر زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہوتی ہے، جس قدر ادا کرنا ہے، نصاب کے مطابق ادا نہ کرنا بھی یہ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کرنے سے ایسے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ چوتھا ہوگا، جو قوم جو ہے، جس قوم کے حکمران اور جس قوم کے ائمہ سے مراد قاضی حضرات جو ہیں، یعنی اس دور کے آج جو اکابرین ہیں، وہ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، حدود شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اس میں خیانت کریں گے، تو آپس میں جنگ کا انہیں خدشہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ آج اسلامی ممالک کا جائزہ لیں، انصاف نہ ہونا، انصاف جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا، وہ قوم جو ہے آپسی جنگ، خانہ جنگی میں خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ ہماری اسلامی دنیا کو دیکھیں تو اس کا ہم واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ عالمی سطح پر بہت ناانصافیاں اور انصاف کہیں نہیں ہے، عدالتوں سے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے، اور ظالم کو ہی حق میں فیصلہ، ظالم کے حق میں ہی فیصلہ ہو رہا ہے بیچارہ، وہ شواہد کے ہونے کے باوجود فیصلہ شواہد کی بنیاد پر نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ طاقت اور غنڈہ گردی کے بنیاد پر جو ہے نا فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں۔ مسل فارور۔ تو یہ جو عذابات کی شکل 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آج کی اگر دنیا پر ہم نظر ڈالیں تو یہ ساری خرابیاں معاشرے میں، صرف مسلم معاشرہ نہیں بلکہ پورے انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آج کوئی اسلام ہی ان کے لیے رہنمائی کر سکتا ہے، تو اسلامی شریعت ہی ان کو اس طرح کے ارتکاب سے بچا سکتی ہے۔ تو لوگ جو ہے ایسا ہو رہا ہے کہ بیماری ایک ہے، دوا ایک ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور رجوع اللہ ہو، حق کی طرف، اللہ یا نہیں، اللہ کے معنی حق ہے، حق کی طرف رجوع، انصاف کی طرف آئیں، اب بدعمالیوں سے رکیں۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ اچھا، آپ نے تعاون کو تو ایک عذاب کی شکل بتایا، اسی طرح ایک اور حدیث پاک امام بخاری بھی نے اس کی روایت کیا ہے، امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، 3-4 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ یہ تعاون کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تعاون عذاب ہے، ان عذابات میں سے بچا ہوا حصہ ہے جو پچھلی قوموں پر نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، یعنی جو بندے نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں ان پہ بھیجتا ہے۔ تو یہ آپ نے تعاون فرمایا، اسی طرح سیلاب، زلزلے، یہ بھی عذابات کے ہی حصے ہیں، یہ بھی عذابات کی شکلیں ہیں۔ جی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، یا رسول اللہ یہ تعاون کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عذاب ہے۔ تو بہرحال اب موجودہ حالات میں جبکہ یہ اب کووڈ مہلک وبا نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو ساری دنیا کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وبائی مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، ناظرین کو ہمارے بتائیں۔
بخاری شریف کی ہی حدیث مبارک ہے جی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاعون یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جی اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. جی وہ اس طرح رحمت ہے کہ جن شہروں میں مسلمان مومن بستے ہیں اگر ان شہروں میں یہ طاعون پھیل جائے اور وہ اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ اسی شہر میں قیام پذیر رہیں اور ان کا ایمان ہو اور ان کا یقین ہو کہ مجھے تکلیف اسی قدر پہنچے گی جس قدر میری مقدر میں لکھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو ایک شہید کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا، اس مقام پہ رکے رہنے. ہاں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور وہاں کے مسلمان اس طاعون کے پھیلنے پر صبر کریں، استقامت اختیار کریں، ان کو میری ہدایت ہے کہ وہ اسی شہر میں رکیں جس شہر میں طاعون پھیلتا ہے، وہاں سے باہر نہ نکلیں. اور یہ معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو اپنے شہر سے اس شہر میں نہ جائیں. جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور جہاں یہ معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں جانے سے بھی آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اور یہ احتیاطی اقدامات ہیں جو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اس رسول رحمت کی ہدایتیں ہیں. آج آپ دیکھیں 1400 سال پہلے آقا ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایتیں عطا فرمائی ہیں. آج کے محققین اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے ماہرین، طب کے ماہرین، میڈیکل کے ماہرین 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے یہ بتا دیا کہ جہاں پر طاعون پھیلے وہاں سے باہر نہ نکلیں، جہاں طاعون پھیلے وہاں نہ جائیں. یہ ہدایتیں آقا کریم نے 1450 سال پہلے عطا کی. آج تحقیق کرنے والے ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے مسلمان بھی بعض علماء اس سے اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو بالکل جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کا واضح فرمان ہے. جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جیسا نماز میں مساجد میں محدود لوگ نماز ادا کریں اور فاصلہ رکھیں، زیادہ گھومیں پھریں، باہر نہ نکلیں، تو اس کو ایک طرح کی سختی مان رہے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نے حکم دیا ہے، اس طرح کا حکم فرمایا ہے ایسے حالات کے لیے. آپ کا حکم ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک ہے آپ کا حکم. تو یہ انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے. دین اسلام کیا ہے؟ دین رحمت ہے. کسی بھی انسان کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے یہ اسلام کو گوارا نہیں. صرف اس کے دامن اسلام میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی فکر نہیں دیتا، بلکہ ساری انسانیت کو ہر طرح کی تکلیفوں سے بچانے کا حکم اسلام دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے. تو اس حوالے سے کووڈ-19 میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ شریعت ہدایت کردہ ہیں. جی آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح کی ہدایتیں عطا فرمائی. ان پر عمل کرنا یہ حکومت کا تعاون کرنا نہیں ہے، یا حکومت سے ڈر کر ان کے اقدامات پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی ایسی ہدایتیں عطا فرمائی ہیں. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ مولانا یہ بتائیں کہ موجودہ کووڈ-19 مہلک وبا سے بہت سارے لوگوں کی وفات ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان بھی، ساری انسانیت اس سے متاثر ہے. جی. تو مسلمان جو متوفین ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ واضح ارشاد ہے آقا کریم علیہ السلام کا. ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دوسری قومیں کی طرح مسلمان بھی کرونا متوفیوں سے خوف کھا رہے ہیں، یا ان کے پاس نہیں جا رہے، یا میتوں کو قبول نہیں کر رہے. جی. تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی ہے؟ یہ بظاہر اس طرح کے بیماریوں میں جو مبتلا ہو کر جاں بحق ہو جاتے ہیں ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بخشائے ہیں، اور
آقا کریم علیہ السلام نے ایسے مسلمانوں کے بارے میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو طاعون سے متاثر ہو کر یا کوئی مہلک وبا سے متاثر ہو کر انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، شہادت کا مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، جی جی، ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ ان کے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ جی جی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ان کی عقبا کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کا جو متوفیان ہیں ان کے رشتہ داروں کا جو طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی اور فکر، ہماری فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے جی۔ اور یہ بات طے ہے کہ جس کی موت جس حالت میں ہونا ہے، جہاں ہونا ہے، جی، وہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی موت اس طرح سے ہونا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گی، جی، اس کو وہ کوئی ٹالنے والا نہیں، اور جب ہونا ہے تب ہو کر ہی رہے گی۔ تو ہمارے فکر سے، ہمارے نظریے سے یہ جو قضائے الہی ہیں وہ بدلنے والی نہیں۔ جی، قضائے الہی کو بدلنا ہے تو ہمارے فکر کو بدلنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد البلاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو یعنی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ تو دعا کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب بھی ظلم ہو، یہ ظلم ہی ہے، عدل کا دنیا سے اٹھ جانا، انصاف کا ختم ہو جانا، نا انصافی کا عام ہو جانا، یہ ظلم ہے۔ عدل کا ایک معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اس مقام پر ہی رکھنا جس مقام پر وہ ہے۔ اگر کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ تو آپ جائزہ لیں ہماری زندگیوں کا، اس انسانی سوسائٹی کا، تو پورا معاشرہ عدل سے ہٹا ہوا ہے، حق تلفی عام ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ عذابات کا نزول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک ہی کارگر نسخہ ہے۔ آج اگر ہم ملت اسلامیہ اس وبائی مہلک ذلتناک مرض سے محفوظ رہنا چاہتی ہے، نجات پانا چاہتی ہے، تو اپنے آپ کو درباری رسالت میں رجوع کرے، جی، آقا کریم کی بارگاہ سے رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو، جَاءُوكَ، یا رسول اللہ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، دربار رسالت میں حاضر ہوں، اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو موجودہ وبائی مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سرکار کی اتباع کی طرف رجوع ہونا چاہیے، سرکار دو عالم کی اتباع کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے نذرانہ درود پیش کریں۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون پھیل جائے یا ایسی وبائی بیماریاں پھیل جائیں تو ایسے وقت میں نجات حاصل کرنے کا سب سے مؤثر، سب سے آسان، سب سے مجرب نسخہ، مجرب کارآمد نسخہ جو ہے وہ درباری رسالت میں نذرانہ درود کا پیش کرنا ہے۔ جو ہم جب کثرت سے ہدیہ درود حضور کی خدمت میں پیش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے امت مسلمہ پر رحم فرمائے گا اور نجات حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مکانات میں، اپنے محلات میں ہر روز 7 مرتبہ اذان دینے کا اہتمام بھی کریں، اور صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ مسنون دعائیں آقا کریم علیہ السلام نے سکھلائی ہیں۔ ایک دعا میں یہاں ذکر کروں گا جو احادیث مبارکہ میں تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ دعا جو بھی اذان کے بعد جماعت قائم ہونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔
وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عافیت طلب کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں. تو یہ دعا کے ورد کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو ایسی بیماری میں ہرگز مبتلا ہونے نہیں دیں گے جو مہلک ہو، جان لیوا ہو. جان لیوا بیماری میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے اس دعا کے پڑھنے والے کو. دوسرا، اس دعا کے پڑھنے سے ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو، رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے. اور تیسرا، آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. چوتھا، ظالم حکمران سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو محفوظ فرما دیتا ہے. دوسری دعا یہ بھی کثرت سے پڑھی جائے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. تیسری دعا جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، کثرت درود کو اپنا معمول بنا لیں، صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنا لیں، اور صلہ رحمی کا اہتمام کریں. تو آج کے اس وبائی مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جی مولانا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کے عنوان سے مسلسل 3 مذاکروں میں خطاب فرمایا. ان تینوں مذاکروں کی جو گفتگو رہی اس کا حاصل یہی ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ رجوع اللہ ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انفرادی اور اجتماعی جو گناہ ہیں اس سے بھی ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا انفرادی اور اجتماعی جائزہ لیں اور ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اس قرآنی مذاکرے کا یہی پیغام ہے. آپ تمام ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.